بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ وَالْمُقَوِّمُ الْعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ وَلَا عَكْسَ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ۔ فصل کی نسبت جب اس کی طرف کی جائے جس کو فصل ممتاز کرتی ہے، یعنی فصل کی نسبت جب نوع کی طرف کی جائے، کیونکہ فصل نوع ہی کو ممتاز کرتی ہے تو اس فصل کو مقوم کہا جاتا ہے۔ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ، اور جب فصل کی نسبت اس کی طرف کی جائے جس سے فصل ممتاز کرتی ہے، جس کو نہیں بلکہ جس سے ممتاز کرتی ہے، فَمُقَسِّمٌ، تو اسے مقسم کہا جاتا ہے۔ جیسے ناطق ماہیت انسان کو ممتاز کرتا ہے، اور کس سے ممتاز کرتا ہے انسان کو؟ حیوان ہونے میں انسان کے ساتھ جو مشارکات ہیں، یعنی دوسری جو ماہیتیں انسان کے ساتھ شریک ہیں، ان مشارکات سے ناطق انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ تو جب ناطق کی نسبت انسان کی طرف کی جائے تو اسے مقوم کہا جائے گا، اور جب ناطق کی نسبت حیوان کی طرف کی جائے تو اسے مقسم کہا جائے گا۔ والمقوم للعالی مقوم للسافل، اور جو عالی کا مقوم ہوگا، یعنی جو نوع عالی کا مقوم ہوگا، وہ نوع سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ ولا عکسا، اس کا برعکس نہیں، یعنی جو نوع سافل کا مقوم ہو وہ نوع عالی کا مقوم نہ ہوگا۔ والمقسم بالعکس، اور مقسم کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی مقسم کا معاملہ یہ ہے کہ جو جن سے سافل کا مقسم ہوگا وہ جن سے عالی کا بھی مقسم ہوگا، مگر جو جن سے عالی کا مقسم ہو وہ جن سے سافل کا مقسم ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قولہ وَإِذَا نُصِبَ ھذا تقسیم للفصل باعتبار النسبت، یہ فصل کی تقسیم ہے نسبت کے اعتبار سے۔ فالفصل اذا نصب الى النوع الذي يميزه فهو مقوم، تو فصل کی نسبت جب اس نوع کی طرف کی جائے جس نوع کو فصل ممتاز کرتی ہے، فهو مقوم، تو وہ مقوم ہے۔ وَإِذَا نُصِبَ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي يُمَيِّزُ عَنْهُ، اور جب فصل کی نسبت اس جنس کی طرف کی جائے جس جنس سے فصل ممتاز کرتی ہے، فَهُوَ مُقَسِّمٌ، تو وہ مقسم ہے۔ كالناطق اذا نصب الى ما يميزه كالانسان يكون مقوما له، جیسے ناطق کی نسبت جب اس کی طرف کی جائے جس کو ناطق ممتاز کرتا ہے، جیسے کہ انسان، کہ ناطق انسان کے لیے ممیز ہے، کیونکہ ناطق انسان کو
ان مشارکات حیوانیہ سے ممتاز کرتا ہے جو غیر ناطق ہے۔ کالناطق اذا نسب الی ما یمیزہ، جیسے کہ ناطق کی نسبت جب اس کی طرف کی جائے جس کو ناطق ممتاز کرتا ہے۔ کل انسان، جیسے کہ انسان، یکون مقوما لہ، تو وہ اس کے لیے مقوم ہوگا، بمعنی انہ داخل فی قوامہ وجزء لہ، اس معنی کر کے کہ فصل اس نوع کے قوام میں داخل ہوگی اور اس کا جز ہوگی، یعنی اس نوع کا تقوم اس فصل سے ہوگا، ماہیت کا جو تقوم ہوگا، ماہیت کا جو قوام ہوگا، اس میں اس فصل کا دخل ہوگا۔ یکون مقوما لہ، تو فصل اس کے لیے مقوم ہوگی، بمعنی انہ داخل فی قوامہ وجزء لہ، اس معنی کر کے کہ فصل اس کے قوام میں داخل ہوگی اور اس کا جز ہوگی۔ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ، اور جب فصل کی نسبت اس کی طرف کی جائے جس سے فصل ممتاز کرتی، کل حیوان، جیسے کہ ناطق کی نسبت حیوان کی طرف کی جائے، یکون مقسما لہ، تو وہ فصل اس کے لیے مقسم ہوگی، کیونکہ مقسم کا معنی تقسیم کرنے والی چیز۔ اب چونکہ ناطق کی نسبت جب حیوان کی طرف کی جائے تو حیوان میں تقسیم ہو جاتی ہے، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق۔ لِأَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى الْحَيْوَانِ، اس لیے کہ ناطق کی نسبت جب حیوان کی طرف کی جائے، وَانضَمَّ إِلَيْهِ، اور ناطق حیوان کے ساتھ منضم ہو، سارا حیوان ناطقہ، تو حیوان ناطق ہو جائے گا، وَهُوَ قسم من الحیوان، اور حیوان ناطق یہ حیوان کی ایک قسم ہے۔ قولہ والمقوم للعالی مقوم للسافل، اور عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہے، یعنی جو فصل نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، کیونکہ عالی سافل کا جز ہوا کرتا ہے اور مقوم یہ اس کے قوام میں داخل ہوتا ہے جس کے لیے مقوم ہوتا ہے، تو عالی کا جو مقوم ہوگا وہ عالی کے قوام میں داخل ہوگا، وہ عالی کا جز ہوگا، اور عالی سافل کا جز ہے اور جز کا جز ہوتا ہے، اس وجہ سے جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ اے کل فصل مقوم للعالی مقوم للسافل، یعنی ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ کل جسم النامی المقوم للحیوان، یہ مثال انہوں نے یہاں پر پیش کر دی ہے، جبکہ جسم نامی یہ فصل تو نہیں ہے بلکہ جسم نامی تو حیوان کی جنس ہے، اور مقوم ہونا فصل کی خصوصیت ہے۔ مقوم کا اطلاق جب بھی ہوتا ہے تو فصل پر ہوتا ہے، یہ فصل کی خاص صفت ہے، اور جسم نامی یہ خود فصل نہیں ہے بلکہ یہ تو حیوان کی جنس ہے۔ اس کی مثال یہ ہونی چاہیے
کہ جیسے کہ حساس یہ حیوان کا مقوم ہے اور حیوان انسان کا جز ہے، تو جیسے حیوان کا وہ مقوم ہے اسی طرح سے انسان کا بھی مقوم ہے، یعنی جو نوع عالی کا مقوم ہوتا ہے وہ نوع سافل کا مقوم ہے، تو انسان کے لحاظ سے حیوان نوع عالی ہے اور حساس یہ حیوان کا مقوم ہے اور حیوان انسان کا جز ہے اور جز کا جز ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے حساس جیسے حیوان کے لیے مقوم ہے اسی طرح سے انسان کا بھی وہ مقوم ہے۔ یہ مثال ہونی چاہیے۔ باقی جسم نامی یہ تو فصل ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو حیوان کی جنس ہے۔ کل جسم نامی المقوم للحیوان مقوم للانسان ایضاً لأن مقوم العالی جزء للعالی، یعنی یہ جو دلیل دی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالی کا مقوم وہ سافل کا مقوم ہے، اور اس حد تک یہ دلیل صحیح ہے۔ لأن مقوم العالی جزء للعالی والعالی جزء للسافل، اس لیے کہ عالی کا مقوم عالی کا جز ہے اور عالی سافل کا جز ہے اور جز کا جز ہوتا ہے، لہذا عالی کا جو مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ قولہ ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں، اے بالمعنی اللغوی، یہاں عکس سے مراد عکس لغوی ہے، وہ عکس مراد نہیں ہے جو مناطقہ کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے۔ ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی معنی لغوی کے اعتبار سے ہاں عکس کی نفی کی گئی۔ فلیس کل فصل مقوم للسافل مقوما للعالی، تو ایسا نہیں کہ ہر وہ فصل جو نوع سافل کے لیے مقوم ہو وہ عالی کے لیے بھی مقوم ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ کالناطق المقوم للانسان، جیسے کہ ناطق انسان کے لیے تو مقوم ہے لیکن وہ حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے بلکہ حیوان کے لیے وہ مقسم ہے، کیونکہ ناطق کی نسبت جب حیوان کی طرف کی جاتی ہے تو حیوان میں تقسیم ہو جاتی ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف۔ کالناطق المقوم للانسان، جیسے کہ ناطق جو انسان کا مقوم ہے، لیس بمقوم للحیوان، وہ حیوان کا مقوم نہیں ہے، بل ہوا مقسم لہ، بلکہ اس کا مقسم ہے۔ والمقسم بالعکس، اور مقسم کا معاملہ مقوم کے برعکس، اے بعکس الفصل المقوم، یعنی فصل مقسم کا معاملہ فصل مقوم کے برعکس ہے۔ فکل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، تو ہر وہ فصل جو جن سے سافل کے لیے مقسم ہے وہ جن سے عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی، جیسے کہ ناطق یہ جس طرح سے حیوان کے لیے مقسم ہے اسی طرح سے جسم نامی کے لیے بھی مقسم ہے، کیونکہ ناطق کی نسبت جب حیوان کی طرف کی جائے تو حیوان میں جیسے تقسیم ہو جاتی ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، اسی طرح سے ناطق کی نسبت اس کے لحاظ سے جنس عالی یعنی جسم نامی کی طرف کی جائے تو اس میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو فصل جن سے سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ جن سے عالی کے لیے بھی مقسم ضرور ہوگی۔
فکل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، تو ہر وہ فصل جو جن سے سافل کے لیے مقسم ہے وہ جن سے عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی۔ کالناطق المقسم للحیوان مقسم للجسم النامی، جیسے کہ ناطق جو حیوان کے لیے مقسم ہے وہ جسم نامی کے لیے بھی مقسم ہے، کہ جسم نامی میں بھی یہ تقسیم کر دیتا ہے جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق کی طرف۔ لأن العالی جزء السافل، اس لیے کہ جن سے عالی جن سے سافل کا جز ہوتی ہے۔ فَإِذَا انْقَسَمَ السَّافِلُ بِالْفَصْلِ انقسم العالی فی ضمنہ ایضاً، تو جب فصل کی وجہ سے جن سے سافل میں انقسام ہو تو چونکہ جن سے عالی اسی کا جز ہے تو اسی کے ضمن میں جن سے عالی میں بھی انقسام ہوگا۔ لأن العالی جزء السافل، اس لیے کہ جن سے عالی جن سے سافل کا جز ہے۔ فَإِذَا انْقَسَمَ السَّافِلُ بِالْفَصْلِ، تو جب جن سے سافل فصل کی وجہ سے منقسم ہو، انقسم العالی فی ضمنہ ایضاً، تو اس کے ضمن میں جن سے عالی بھی منقسم ہوگی۔ وَلَيْسَ كُلُّ فَصْلٍ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِي مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ، اور ایسا نہیں کہ ہر وہ فصل جو جن سے عالی کے لیے مقسم ہے وہ جن سے سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ کالحیوان المقسم للجسم النامی لیس مقسما للانسان، یہاں پر بھی اس کی مثال میں جنس کو پیش کر دیا کہ جیسے حیوان جو جسم نامی میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ جیسے کہ حیوان جو جسم نامی میں تقسیم کرتا ہے وہ انسان کے لیے مقسم نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے لیے مقوم ہے۔ قولہ الرابع الخاصہ وهو الخارج المقول على ما تحت حقیقت واحدۃ فقط، چوتھی قسم ہے خاصہ۔ وهو الخارج، اور یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی ماہیت اور حقیقت سے خارج ہو۔ المقول علی ما تحت حقیقت واحدۃ فقط، جو صرف ان افراد پر بولی جائے جو صرف ایک حقیقت کے ماتحت ہو۔ بلفظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی ماہیت سے خارج ہو اور ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ الخامس الارض العام، پانچویں قسم ہے ارض عام۔ وهو الخارج المقول علیہا وعلی غیرہا، یہ وہ کلی ہے جو ایک حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے، وعلی غیرہا، اور اس حقیقت کے علاوہ دوسری حقیقت کے بھی افراد پر بولی جائے۔ قولہ الرابع الخاصہ وہو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدہ، یہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو
اور ان افراد پر بولی جائے جو افراد ایک حقیقت کے ماتحت ہوں، کل کاتب للانسان، جیسے کہ انسان کے لیے کاتب خاصہ ہے، کیونکہ کاتب انسان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اور افراد انسان پر کاتب محمول ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ دوسری ماہیت کے افراد پر کاتب کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے اس کو خاصہ کہا جاتا ہے۔ کل کاتب للانسان، جیسے کہ انسان کے لیے کاتب، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ أَفْرَادِ الْإِنسان، کیونکہ یہ افراد انسان کی حقیقت سے خارج ہے، وہ محمول علی افرادی، اور انسان کے افراد پر یہ محمول ہوتا ہے، ولا يحمل على غیرہ من افراد الفرس والغنم، اور انسان کے علاوہ دوسری ماہیت کے افراد پر، مثلا فرس اور غنم کے جو افراد ہیں ان پر کاتب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْن، خاصہ کی دو قسمیں، شاملہ اور غیر شاملہ، نام ہی سے دونوں کی تعریف ظاہر۔ خاصہ شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ماہیت کا وہ خاصہ ہے اس ماہیت کے سارے افراد کو وہ شامل ہو، کہ کوئی بھی فرد اس سے باہر نہ ہونے پائے، جیسے کاتب بالقوا انسان کے لیے، تو یہ انسان کا خاصہ، اور یہ خاصہ شاملہ ہے، کیونکہ کاتب بالقوا انسان کے سارے افراد کو شامل ہے، سارے افراد کو عام ہے۔ ہی التی تشمل جمیع افراد الماہیہ التی ہی خاصۃ لہا، خاصہ شاملہ وہ ہے جو اس ماہیت کے سارے افراد کو شامل ہو جس کے لیے وہ خاصہ ہے، کل کاتب بالقوا للانسان، جیسے کاتب بالقوا انسان کے لیے، وغیر الشاملہ ہی التی لا تشمل جمیع افراد الماہیت التی ہی خاصۃ لہا، غیر شاملہ وہ خاصہ ہے جو اس ماہیت کے سارے افراد کو شامل نہ ہو جس ماہیت کا وہ خاصہ ہے، کل کاتب بالفعل للانسان، جیسے کہ کاتب بالفعل انسان کا خاصہ ہے مگر یہ انسان کے سارے افراد کو شامل نہیں، سارے افراد انسان کے کاتب بالفعل نہیں۔ قولہ الارض العام ہوا کلی خارج عن حقیقت الافراد، ارض عام وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، محمول علی افراد حقیقت واحدۃ وغیرہا، اور ایک حقیقت کے افراد پر بھی وہ محمول ہو، اور اس کے علاوہ دوسری حقیقت کے بھی افراد پر وہ محمول علی افراد حقیقت واحدۃ وغیرہا، ایک حقیقت اور اس حقیقت کے علاوہ دوسری حقیقت کے افراد پر بھی وہ محمول ہو، کل معاشی للانسان، جیسے کہ معاشی انسان کے لیے ارض عام ہے، کیونکہ معاشی افراد انسان کی حقیقت سے خارج ہے، مگر ایسا نہیں کہ یہ صرف انسان ہی کے ساتھ خاص ہو، بلکہ انسان کے علاوہ دوسرے افراد، دوسری ماہیتوں کے بھی افراد کو یہ عام ہے،
افراد انسان پر جیسے معاشی محمول ہوتا ہے، اسی طرح سے فرس، غنم، جمل، ان ماہیتوں کے بھی افراد پر معاشی محمول ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ خَارِجٌ عن حقیقت افراد الانسان ومحمول علی افرادی، کیونکہ عرض عام افراد انسان کی حقیقت سے خارج ہے، ومحمول علی افرادی، اور افراد انسان پر بھی محمول ہے، وعلی غیرہا، اور افراد انسان کے علاوہ دیگر افراد یعنی فرس، غنم، جمل کے بھی افراد پر عرض عام محمول ہوتا ہے۔ قولہ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اے کل من الخاصة والارض العام ينقسم الى الارض اللازم والارض المفارق، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، عرض لازم اور عرض مفارق۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اے کل من الخاصة والارض العام ينقسم الى الارض اللازم والارض المفارق، یعنی خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک عرض لازم اور عرض مفارق کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ اللَّازِمِ وَالْمُفَارِقِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَقْسَامٍ، اور پھر عرض لازم اور عرض مفارق ہر ایک کی کئی ایک قسمیں، کما ستعرف۔ متن پر ایک نظر دوڑا لیں۔ عرض عام کی تعریف کے بعد وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفكاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَلَازِمٌ بِالنَّظْرِ إِلَى الْمَاهِيَّةِ أَوِ الْوُجُودِ بَيِّنٌ يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ أَوْ مِنْ تَصَوُّرِهِمَا الْجَزْمُ بِاللُّزُومِ غَيْرُ بَيِّنٍ بِخِلَافِهِ وَإِلَّا فَعَرْضٌ مُفَارِقٌ يَدُومُ أَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بُطُوءٍ، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک، خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک، اگر ایسے ہوں کہ شے سے اس کا جدا ہونا محال ہو تو وہ عرض لازم ہے۔ پھر عرض لازم کبھی ماہیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی وجود کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو ماہیت کے لحاظ سے ہو تو عرض لازم ہے، اور وجود کے لحاظ سے ہو تو لازم وجود ہے۔ ماہیت کے لحاظ سے لازم ماہیت کہا جائے گا، اور وجود کے لحاظ سے لازم وجود کہا جائے گا۔ فلازم تو عرض لازم ہے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ بین، پھر لازم بین ہوتا ہے اگر لازم ایسا ہو کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، یا لازم اور ملزوم ان دونوں کے تصور سے لزوم کا جزم اور یقین ہو۔ غیر بین بخلاف ہی، اور لازم غیر بین اس کے برخلاف۔ وَإِلَّا، ورنہ، یعنی اگر جدا ہونا ممکن ہو تو وہ عرض مفارق ہے۔ یدوم، اب گو کہ جدا ہونا ممکن ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عرض دائمی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زائل ہو جاتا ہے۔ پھر زوال بھی کبھی تیزی سے ہوتا ہے اور کبھی سستی سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری قسمیں نکلتی۔ اللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، عرض لازم وہ ہے کہ جس کا انفکاک شے سے محال ہو۔ وہو علی قسمین، اور اس کی دو قسمیں، لازم الماہیہ، لازم الوجود، لازم ماہیت اور لازم وجود۔ لازم الماہیہ ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء بالنظر الی الماہیۃ، لازم ماہیت وہ ہے کہ جس کا شے سے جدا ہونا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے محال ہو۔